الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاخيار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ آج کی اس مبارک اور پررونق مجلس میں ہم سب جمع ہیں، اور اس مجلس کی نسبت سوائے اللہ کی محبت کے، اللہ کے کلام کی محبت کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اور اپنے سینوں میں قرآن کو حفظ کرنے والے طلبہ عزیز کی محبت کے اور کوئی مقصد بھی ہمارے آنے کا نہیں ہے۔ آپ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ساتھی ہے کہ جو یہ کھڑے ہو کر کہے کہ جی میں اس لیے مسجد آیا تھا کہ اس کے بعد کھانے کا نظم ہوگا تو ذرا کھانے میں شریک ہونا تھا؟ آپ میں سے ہے کوئی تو کھانے کی نسبت سے آیا؟ بلکہ ہر ساتھی یہ کہے گا کہ میں حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے اور میں بہت معذرت خواہ ہوں، شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں ان کی تلاوت سننے آیا ہوں، یا ابھی حافظ صاحب نے خوبصورت نعتیہ کلام پیش فرمائے ہم تو وہ سننے آئے ہیں، یا حضرت مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائی مجھ سے پہلے ہم تو وہ سننے آئے ہیں۔ کسی بھی ساتھی کے آنے کا مقصد اس مجلس میں سوائے اللہ کی دین کی نسبت اور اس کی محبت کے اور کچھ بھی نہیں، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کہ حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا ایک ٹکڑا پڑھا شروع کا، مشہور روایت ہے، علماء تشریف فرما ہے، رحمت کائنات، محبوب کائنات، حسن کائنات، وجہ کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ اس دن نصیب کریں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے میں 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جنہیں اس عرش کا سایہ مل جائے گا۔ تو ہم میں سے کس کس کو بھئی اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے؟ وہ سیدھا ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ سب کو چاہیے نا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ علماء سے آپ سنتے ہیں اور سنیں گے۔ مجھے جو عرض کرنا ہے کہ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ ایسے 2 بندے جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کی،
اسی نسبت سے ملاقات کی، اسی نسبت سے جدا ہوئی۔ ان کے مل بیٹھنے کا، ان کے ملاقات کا، ان کے جمع ہونے کا اور کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ تحابا فی اللہ، ان کے آنے کا مقصد اور بیٹھنے کا مقصد، جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلام اور اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت تھی۔ اس نسبت سے وہ جمع ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے۔ اللہ ان بندوں سے اتنا راضی کہ قیامت کے دن انہیں بھی عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ ہم الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ہمارے یہاں پر جمع ہونا کسی دنیاوی غرض سے نہیں، کھانے پینے کی غرض سے نہیں، کسی ذاتی نسبت اور غرض سے نہیں۔ پتہ چلا آج مسجد میں علماء آ رہے ہیں، نیک لوگ آ رہے ہیں، آج اللہ کے پاک پیغمبر کی تعریف ہوگی، مدحیہ نعتیہ کلام ہوگا، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی، اور وہ بچے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ان کی دستار بندی ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلی تو ہمارے لیے جو سعادت ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ مجلس ہمارے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے کا باعث ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں، 10 نیکیاں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جس نے تلاوت شروع کی اور پڑھ لیا الف لام میم تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں۔ حالانکہ ایسا کوئی شخص نہیں، ایسا کوئی بندہ نہیں، ایسا کوئی عالم نہیں، ایسا کوئی مفسر بھی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے الف لام میم کا مطلب پتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے آپ قرآن کریم کا کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر اٹھا لیں، آپ کو ہر چیز کا، ہر آیت، ہر لفظ کا ترجمہ ملے گا، تشریح ملے گی، تفسیر ملے گی، لیکن جہاں الف لام میم آئے گا، جہاں الف لام را آئے گا، جہاں الف لام میم را آئے گا، کاف ہا یا عین صاد آئے گا، قاف آئے گا، صاد آئے گا، وہاں پر مفسرین نے لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ یہ جو قرآن میں حروف مقطعات ہیں، اس کا حقیقی ترجمہ کیا ہے، حقیقی مفہوم کیا ہے، تشریح تفسیر کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی اس کی صحیح مراد سے واقف ہے، بندہ عاجز ہے۔ تو الف لام میم کا مطلب پتہ نہیں، ترجمہ نہیں پتہ دوستو، لیکن نیکیاں کتنی ہیں؟ 30 نیکیاں، 30 نیکیاں۔ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں پورا حفظ کر لے، اس کو محفوظ کر لے اور اس کو یاد کر لے، یہ دل اور یہ سینہ کتنا بابرکت ہے دوستو کہ جس نے اللہ کے اس عالی کلام کو محفوظ کیا کہ جس کی تلاوت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود فرمائی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی، اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام، پھر وہاں سے نکل کے کہاں آیا؟ لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ سے اتر کے کہاں آیا؟ پہلے آسمان پہ آیا،
لیلۃ القدر میں پہلے آسمان سے اترنا شروع ہوا تو وحی اترنے کے لیے اس کائنات میں اللہ نے جس دل کا، جس قلب کا انتخاب کیا وہ اس کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے۔ اور وہ ہستی کون سی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں اس ہستی کا دل ایسا تھا جو اللہ کے کلام کی اس وحی کا بوجھ اٹھا سکتا، ورنہ کسی میں یہ طاقت نہیں، یہ سکت نہیں، یہ ہمت نہیں کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، آپ کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا، اور اتنے میں آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی، وحی کے آثار نمودار ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پہ پسینہ آنا شروع ہوا۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وحی اترنا شروع ہو رہی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا، لیکن جب وحی اترنا شروع ہوئی مجھے لگا کہ میرا یہ پیر میرے جسم سے الگ ہو جائے گا، اتنا درد ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وحی جو پاک پیغمبر کے دل پر اتری ہوگی اس کے لیے کتنا پاورفل دل چاہیے تھا۔ اگر اس کائنات میں کوئی دوسرا دل ہوتا اللہ اس میں کلام اتارتے۔ معلوم ہوا کہ محبوب کائنات کے قلب کے علاوہ اور کوئی قلب اس کائنات میں موجود نہیں تھا۔ اس مبارک دل پر وحی آئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس وحی کی تلاوت فرمائی، جو اس کائنات کی سب سے بابرکت، قیمتی اور مبارک زبان ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی زبان۔ اور جب آپ کی زبان مبارک سے تلاوت نکلی تو سب سے پہلے جن کانوں نے اس تلاوت اور اس وحی کو سنا، جن کے کانوں میں تلاوت کی آواز گئی، اس طبقے اور اس جماعت کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ صحابہ۔ اس لیے کہ ان کے کانوں سے بڑھ کر قیمتی کان اللہ کے ہاں نہیں تھے، جنہیں اللہ نے اپنے وحی کے سننے کے لیے چن لیا تھا کہ یہ اس وحی کو پہلے سنے گا۔ یہ سلسلہ تو ذہب ہے دوستو۔ میں صرف آپ سے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ قرآن کریم سہولت سے دستیاب ہے، ہر مسجد کی الماریاں قرآن سے بھری ہوئی، قاری صاحبان موجود ہے، آگے رمضان المبارک آئے گا، تراویح کے لیے حفاظ ایک ایک مسجد میں کئی حافظ ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، چھتوں پہ ہوں گے، دکانوں میں ہوں گے، فیکٹریوں میں ہوں گے۔ جب ایک چیز عام ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو قدر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستوں۔ اس چیز کی قدر کم نہ ہو جائے۔ ہمیں چونکہ یہ نعمتیں سہولت سے مل گئی ہیں تو بعض دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسجد میں، یہ مدرسے میں، یہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اندر چار دیواری میں، اور کیا طبقہ تیار ہو رہا ہے۔ یہ وہ طبقہ دوستو تیار ہو رہا ہے جو جب تک موجود ہے دنیا بہت سارے فتنوں سے، عذاب سے محفوظ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، قرآن کے سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ کی ذات سے ہوئی۔ چلتے چلتے صحابہ کے کانوں میں آیا، پھر صحابہ کی زبانوں سے نکل کر امت کے پاس منتقل ہو۔ آج اگر یہ حافظ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور جن کی اختتامی تقریب میں ہم سب خوشی کے لیے جمع ہیں،
یہ وہ بچے ہیں جن کے سینوں میں وہ کلام ہے جس کلام کی سب سے پہلی تلاوت کس نے فرمائی تھی؟ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہو گیا دوستو۔ اور قرآن کریم آپ کی مسجد کی الماری میں پڑا ہے، اگر آپ میں سے کسی کا وضو نہیں ہو اور اس سے کہا جائے مجھے ذرا قرآن دے دے تلاوت کرنی ہے، وہ قرآن اٹھا کے دے گا دوست؟ نہیں دے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ میرا وضو نہیں۔ تو ساتھی کہیں کہ بھئی وہ جو بیچ کا قرآن کا ہے وہ چھوڑ دے، گتوں سے پکڑ کے دے دیں، ہاتھ لگا لے گا گتے کو؟ نہیں۔ حالانکہ جو قرآن کے دائیں بائیں جو گتے لگے ہوئے ہیں، شروع میں آخر میں جو گتا لگا ہوا ہے وہ تو قرآن نہیں۔ قرآن تو الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بے وضو آدمی قرآن کے گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ اس لیے کہ جس کاغذ کے گتے کو اللہ کے کلام سے صرف نسبت اور جوڑ مل گیا وہ قرآن کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک کاغذ کا گتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے اتنا قیمتی ہو گیا، جس سینے کے اندر 30 پارے قرآن محفوظ ہو گیا، وہ سینہ کتنا قیمتی ہو گیا، یہ بچہ کتنا قیمتی ہو گیا، یہ نوجوان کتنا قیمتی ہو گیا، یہ حافظ قرآن کتنا قیمتی ہو گیا، یہ سر پہ بٹھانے کے قابل ہے دوستو۔ ہم اس کی جتنی عزت افزائی کر لیں وہ کم ہے، ہم اس کو جتنی عزت دے دیں، جتنے ہدیے دے دیں، جتنے تحفے دے دیں، وہ سب کم ہے۔ اس کے پاس اتنی بڑی نعمت آ گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج آپ حضرات کی یہ آباد مجلس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، دل خوش ہو گیا۔ اور یہ تو ہماری پرانی جگہ ہے، جیسے ہمارے عزیز حضرت مولانا سراج الدین صاحب اپنی محبت بھری باتیں فرما رہے تھے، ہم تو یہاں آتے رہتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس طرح تقریب میں شاید پہلی دفعہ آمد ہوئی، اور اس میں شک نہیں کہ مولانا شکور اللہ صاحب اور ہمارے عزیز حضرت مولانا فیض اللہ صاحب، مولانا نظر اللہ صاحب ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ ان کی محنتوں کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک پھل ہے جو آج آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے قیمتی بن جاتا ہے، اور ضائع کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال بڑے شاعر گزرے ہیں نا، علامہ اقبال کا نام سنا ہے دوست؟ اردو کے بڑے شاعر ہیں، ان کو کہتے ہیں شاعر مشرق۔ انہوں نے اپنے کلام میں بڑے عجیب پیغام دیے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں۔ کشت کہتے ہیں اینٹ کو، جو اینٹ ہوتی ہے نا، اور ویراں کے معنی آتے ہیں کمزور۔ ایک کچی اینٹ، ایک پکی اینٹ ہوتی ہے، ایک کچی اینٹ ہوتی ہے۔ اب علامہ اقبال آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں دوست۔ کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال، میں نا امید نہیں ہوں اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ تھوڑا سا اس کو نمی دکھانے کی ضرورت ہے، اس زمین کو زرخیز کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی دینے کی ضرورت ہے، تو یہ مٹی بڑی زرخیز بن جائے گی۔ اب یہ بچے ہیں دوست، آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں، کراچی میں جہاں بھی چلے جائیں، اسی عمر کے ان سے زیادہ صحت مند بچے ہوں گے، وہ دنیا کے بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن انہی بچوں پر ان حضرات نے محنت کی، تھوڑا سا پانی ان کو دے دیا، یہ مٹی زرخیز ہو کر آج آپ کے سامنے ہے۔ تو ان علماء اور ان احباب کی، حضرت مولانا شکور اللہ صاحب اور ان کے رفقا کی محنتوں کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ تو
بہرحال بیان تو نہ ہمیں آتا ہے نہ کر سکتے ہیں، ان حضرات نے بٹھا دیا علماء کے بیچ میں۔ اللہ پاک آپ حضرات کی محبتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس ادارے کو، اس مسجد کو، یہاں کی رونقوں کو تا قیامت دن دوسری رات چھپی ترقیات نصیب فرمائے۔ بچوں کو، ان کے والدین، اساتذہ کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی